السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، تہجد کی نماز اور اللہ کے ذکر سے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تہجد کی نماز اور اللہ کا ذکر انسانی زندگی کے ہر پہلو پر گہرے اور مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں، جن کی تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں درج ذیل ہے۔ روحانی سکون اور دل کی زندگی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کے مطابق دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو شخص ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ، روشن اور نور سے منور رہتا ہے، جبکہ ذکر سے غافل رہنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں وسوسے، بے چینی اور مایوسی گھر کر لیتی ہے۔ اللہ کی قربت اور محبوبیت۔ تہجد کا وقت رب سے براہ راست ملاقات کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا اور بندہ اپنے آرام کو قربان کر کے اللہ کے سامنے اپنی وفاداری کا اعلان کرتا ہے۔ اس عمل سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ اسے اپنے خاص بندوں کے صف میں شامل کر لیتا ہے۔ دعا کی قبولیت اور تقدیر کی تبدیلی۔ تہجد کا وقت وہ مبارک گھڑی ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تہجد میں بہائے گئے آنسو کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں تقدیریں بدلتی ہیں۔ رات کی تاریکی میں کیا گیا سجدہ اور تسبیح، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عرش کو ہلا دینے والی طاقت رکھتی ہے اور ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دنیاوی و اخروی کامیابی۔ پابندی سے نماز بشمول تہجد پڑھنے والے کو اللہ 4 بڑے انعامات دیتا ہے۔ دنیا میں سکون اور رزق میں برکت، باطن میں نور اور ایمان میں پختگی، فحش اور برے کاموں سے دوری، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کی قربت عطا ہوتی ہے۔ عملی شکر گزاری۔ تہجد پڑھنا اللہ کی دی ہوئی زندگی، صحت اور ایمان پر عملی شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ شکر کرنے والے کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد اور ذکر الہی سے نہ صرف انسان کی مالی پریشانیاں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلکہ اسے وہ باطنی اطمینان نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے کسی اور کام میں ممکن نہیں۔ اب اس تمام باتوں کو مزید تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ تہجد اور ذکر کی زندگی پر کیا گہری تبدیلیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روحانی سکون اور دل کی زندگی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی طمانینت آ جاتی ہے جو دنیا کی کسی بھی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ذکر کا مطلب صرف زبان سے کلمات ادا کرنا نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب بندہ صبح شام اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو تاریکیاں جمع ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ دل زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ذکر اللہ دل کی غذا ہے۔ جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اور اللہ سے گریہ و زاری کرتا ہے، اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اس سے اس کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتا، بلکہ ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ذکر سے غافل رہتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس میں شیطانی وسوسے
گھر کر لیتے ہیں وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے، چاہے دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہو پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز اس مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب دنیا کی ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے، وہ نور جو اندھیروں کو چیر دیتا ہے اور دل کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ اس نور سے انسان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، وہ دنیا کی حرص سے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا میں خوش رہنے لگتا ہے۔ یہ سکون اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی طوفان بھی اسے متاثر نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ بیماریاں اور مالی تنگی بھی اس سکون کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اب آئیے اللہ کی قربت اور محبوبیت کی بات کرتے ہیں۔ تہجد کا وقت وہ خاص وقت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے جب اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ تہجد اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس وقت کوئی فرشتہ، کوئی حجاب نہیں ہوتا، بندہ اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ قربانی اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جیسے قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں برکات آتی ہیں، وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے چہرے پر اللہ کی نورانیت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سے لوگ تہجد کی وجہ سے اللہ کے مقرب بن گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب تہجد کی پابند تھیں اور اللہ نے انہیں بلند مرتبہ عطا کیے۔ تہجد سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے اور اللہ اسے دنیا و آخرت میں عزت دیتا ہے۔ اب دعاؤں کی قبولیت اور تقدیر کی تبدیلی کی بات کریں تو تہجد وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کیا کوئی گنہگار ہے میں اسے معاف کروں؟ یہ وقت اتنا مبارک ہے، جو آنسو اس وقت بہتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے، اللہ انہیں قبول کر لیتا ہے اور بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ تہجد کی دعا سے ناممکن کام ممکن ہو گئے ہیں، جیسے بیمار شفا یاب ہو گیا، قرض ادا ہو گیا یا کوئی بڑی مشکل حل ہو گئی۔ سجدے میں اللہ سے کہا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ عرش لرز اٹھتا ہے اور اللہ فوراً قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ کلمات توبہ اور اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں۔ تہجد میں پڑھی گئی تسبیح اور درود شریف اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ انہیں قبول کر کے بندے کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ اب دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص پابندی سے نماز پڑھے گا، خاص طور پر تہجد، اسے 4 بڑے انعامات ملیں گے۔ پہلا انعام دنیا میں سکون اور رزق میں برکت ہے۔ جو تہجد پڑھتا ہے اس کی روزی میں برکت آتی ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے، اس کی کھیتیاں خوب پھلتی ہیں۔
کیونکہ اللہ اس کی نیت صاف دیکھ کر برکت عطا کرتا ہے۔ دوسرا انعام باطن میں نور اور ایمان میں پختگی ہے۔ اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے اور ایمان اس کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے۔ تیسرا انعام فحش اور برے کاموں سے دوری ہے۔ تہجد پڑھنے والا شخص بری صحبت سے دور رہتا ہے، اس کی نگاہیں پست رہتی ہیں، وہ جھوٹ بولنے سے گریز کرتا ہے کیونکہ اس نے رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وعدہ کیا ہوتا ہے۔ چوتھا انعام دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کی قربت ہے۔ اللہ اسے ہر مشکل میں مدد دیتا ہے اور اس کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ یہ سب انعامات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ اب عملی شکر گزاری کی بات کریں تو تہجد پڑھنا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ایمان دی ہے، ان سب پر شکر کیسے ادا کیا جائے؟ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اور اللہ کی تسبیح کرنا یہ عملی شکر ہے۔ شکر کرنے والے کے چہرے پر ایک خاص نور چمکتا ہے جو دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ تہجد پڑھنے والا شخص ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس لیے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، اس کے گھر میں سکون رہتا ہے اور اس کی زندگی ہر طرح سے خوشگوار ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد اور ذکر الہی سے انسانی زندگی کی ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، مالی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ باطنی اطمینان ملتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اب اس موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کیسے انسانی شخصیت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات واضح ہو کہ تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے جو انسان کو اللہ کا سچا بندہ بنا دیتی ہے۔ جب انسان رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہے تو اس کی نیند کی قربانی اللہ قبول فرماتا ہے اور اسے اتنا سکون عطا کرتا ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے طبی ماہرین بھی کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر عبادت کرنے سے جسم کے اندر ہارمونز کا توازن برقرار رہتا ہے، تناؤ کم ہوتا ہے اور دماغ تازہ رہتا ہے۔ لیکن یہ سب اللہ کی رحمت ہے جو تہجد سے ملتی ہے۔ تہجد پڑھنے والا شخص صبح اٹھ کر تر و تازہ محسوس کرتا ہے، اس کی سوچ مثبت رہتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتا بلکہ ہر کام میں اللہ کی یاد رکھتا ہے۔ اس سے اس کی شخصیت میں وقار آتا ہے، لوگ اس کی طرف احترام سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اب ذکر اللہ کی بات کریں تو یہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، کام کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا یہ دل کو زندہ رکھتا ہے۔ ذکر سے انسان کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے، اس لیے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے لیکن ذکر والا دل ان وسوسوں سے پاک رہتا ہے، اس لیے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ذکر کی برکت سے انسان کی زبان پاک رہتی ہے، وہ غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ سب انسانی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تہجد اور ذکر سے خاندانی زندگی بھی سنور جاتی ہے، گھر میں سکون رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے، بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے کیونکہ والدین کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، وہ بچوں کو اللہ کا ڈر سکھاتے ہیں اور انہیں اچھے اخلاق دیتے ہیں۔
اس طرح پورا خاندان اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ معاشرتی سطح پر بھی تہجد والے لوگ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں حرص نہیں ہوتی۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے۔ تہجد سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وہ بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کر لیتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب کچھ مثالیں دیکھیں تاریخ اسلام سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تہجد کی پابندی کرتے تھے اور اللہ نے انہیں بلند مرتبہ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر تہجد پڑھتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو تہجد کی برکت سے اپنی زندگیاں بدل چکے ہیں۔ ایک شخص تھا جو شدید مالی تنگی میں تھا۔ رات کو تہجد پڑھا اور اللہ سے دعا کی۔ اگلے دن اسے اچانک رزق مل گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو تہجد سے ظاہر ہوتی ہے۔ تہجد سے صحت بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ رات کو اٹھ کر سجدہ کرنے سے جسم لچکدار رہتا ہے، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ ذہنی سکون کی وجہ سے نیند بھی اچھی آتی ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ بیماریاں دور رہتی ہیں کیونکہ اللہ شفا دیتا ہے۔ تہجد والا شخص موت سے بھی ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اس لیے آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اخروی کامیابی کا ذکر کیا جائے تو تہجد پڑھنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد پڑھنے والا جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا، اسے اللہ کے قرب کا شرف ملے گا اور وہ وہاں ہمیشہ سکون سے رہے گا۔ یہ سب اثرات ہیں جو تہجد اور ذکر سے انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اسے روزمرہ زندگی میں اپنائیں تو دیکھیں گے کہ ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر تنگی ختم ہو جاتی ہے اور زندگی اللہ کی رضا سے بھر جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اللہ کا وعدہ یاد ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ذکر کرنے والا شخص ہر لمحہ اللہ کو محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب مزید تفصیل سے دیکھیں کہ تہجد کی نماز کیسے دل کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ دل انسانی جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔ اگر دل خراب ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، ویسے ہی اگر دل اللہ سے دور ہو جائے تو پورا وجود بے سکون ہو جاتا ہے۔ تہجد میں اللہ سے راز و نیاز کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، گناہوں کی گرد جھڑ جاتی ہے اور دل اللہ کے نور سے چمک اٹھتا ہے۔ یہ نور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ذکر اللہ اس نور کو مزید روشن کرتا ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی لہریں دوڑتی ہیں۔ وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتا ہے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ بے نیازی ہی سکون کی کنجی ہے جو تہجد اور ذکر سے ملتی ہے۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تہجد بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ قربت اتنی قریبی ہوتی ہے کہ بندہ ہر کام میں اللہ کو حاضر و ناظر محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ گناہ سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ محبوبیت کا درجہ ملنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے
تہجد سب سے بہتر وقت ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے ضرور دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ تہجد کی ایک رات نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ تقدیر کی تبدیلی اللہ کی قدرت ہے جو تہجد سے ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دعاؤں سے تقدیر بدل دیتا ہوں، اس لیے تہجد میں آنسو بہانا اور دعا مانگنا بھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ دنیاوی کامیابی کے لیے تہجد رزق میں برکت لاتی ہے۔ ایک شخص دن بھر محنت کرے لیکن اگر وہ تہجد کی پابند نہ ہو تو برکت نہیں ہوتی، لیکن تہجد والے کی تھوڑی محنت میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اس کا گھر خوشحال رہتا ہے۔ اخروی کامیابی تو اللہ کا وعدہ ہے، جو تہجد پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا اور وہاں اللہ کا قرب پائے گا۔ عملی شکر گزاری تہجد سے ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے جو اسے پہچانا جاتا ہے، اور وہ خوش رہتا ہے، دوسروں کو بھی خوش کرتا ہے۔ اب اگر ہم ان تمام بات کو جمع کریں تو تہجد اور ذکر الہی انسانی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف روحانی سکون دیتے ہیں بلکہ جسمانی صحت، ذہنی طاقت، خاندانی خوشی اور معاشرتی فائدہ اور اخروی کامیابی بھی عطا کرتے ہیں۔ جو شخص اس پر عمل کرے گا اس کی زندگی ہر اعتبار سے سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں سب کو تہجد کی توفیق دے اور ہمیشہ اپنے ذکر میں مشغول رکھے، آمین۔ یہ تمام اثرات اس لیے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ راستہ آسان کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں بھی سکون پائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تہجد کی ایک رات اللہ کے ساتھ گزارنے سے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سنت پر عمل کرے اور اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہو۔ یہ بات بار بار دہرائی جا سکتی ہے کہ ذکر اللہ دل کی زندگی ہے اور تہجد اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اسے اپنائے گا وہ کبھی اداس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کی تقدیر بدلتی ہے اور اس کی زندگی برکت سے بھر جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اب اگر ہم اسے اور تفصیل سے بیان کریں تو دیکھیں کہ تہجد سے انسان کی شخصیت میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ وہ صابر بن جاتا ہے، شکر گزار بن جاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات انسانی زندگی کو کامیاب بناتی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ ذکر الہی میں رکھے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی دلاتا ہے اور اس کی زندگی کو ہر پہلو سے مکمل کر دیتا ہے۔ تہجد اور ذکر الہی سے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، لیکن جتنا بیان کیا جا سکے وہ سب اللہ کی رحمت اور اس کے وعدوں کی دلیل ہے جو کبھی ٹوٹتے نہیں۔ معزز سامعین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور بجا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔